جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ جس نے اختیار کیا حقیقتاً اس نے اللہ کا راستہ اختیار کیا، کیونکہ یہ دو راستے ہے ہی نہیں، ایک ہی راستہ ہے جس پہ نشاندہی کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ تشریف لائے ہیں۔ اور تیسری بات آ جاتی ہے جہاد۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک غزوہ کے بعد واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ نے فرمایا آؤ اب چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف چلے۔ غرض بڑا جہاد ہے، مطلوب و مقصود بڑا جہاد ہے۔ بڑا جہاد محمد مصطفیٰ سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا جہاد کیا ہے؟ آپ نے کہا اپنے نفس کے خلاف جہاد، یہ جہاد اکبر ہے، اپنے نفس کے خلاف جہاد، یہ مقصود ہے، یہ مطلوب ہے۔ جہاد اصغر اسی کے لیے ہے، جہاد اصغر تلوار کے ساتھ جہاد اسی لیے ہے کہ نفس کے خلاف جہاد ہو۔ نفس آرام چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے نہیں تم آرام نہ کرو، تم میرے راستے میں نکلو۔ جہاں کہیں آپ کو بڑا جہاد کرنے میں رکاوٹ آئے وہاں تمہیں حکم ہے کہ تلوار اٹھا لو۔ جہاں تمہیں کوئی روزہ نہ رکھنے دے، جہاں تمہیں نماز نہ پڑھنے دے، جہاں تمہیں قرآن پاک کی تلاوت کوئی نہ کرنے دے، تو دو ہی طریقے ہیں، یا وہاں سے ہجرت کر جاؤ یا ان کے خلاف ہتھیار اٹھا دو۔ سبحان اللہ، اگر کوئی محفل نہ کرانا دو ہی طریقے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی یہ کام جو فرض ہے، جو لازم ہے، وہ نہیں کرنے دیتا تو یا تو وہاں سے ہجرت کر جاؤ، اگر تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے تو ہجرت کر جاؤ، بے شک، اور یا پھر طاقت اکٹھی کر کے اس کے خلاف ڈٹ جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ گلزار مدینہ۔ لہذا جو جہاد اصغر ہے، تلوار کا جہاد، وہ بھی فرع ہے جہاد اکبر کی، اور وہ بوقت ضرورت ہے۔ جہاد اصغر ہر وقت ہے، بے شک، بے شک، ہر وقت ہے۔ اب کون ہے جس کو اپنے باپ سے محبت نہیں؟ جہاد یہ ہے اس محبت کو نیچے دباؤ، اللہ کے رسول کی محبت کو اوپر لاؤ۔ کون ہے جس کو اپنے بچوں سے، بیٹوں سے محبت نہیں؟ جہاد یہ ہے اس محبت کو نیچے لاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو اوپر لے آؤ۔ کون ہے جس کو اپنی بیویوں سے محبت نہیں؟ جہاد یہ ہے اس محبت کو نیچے لاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو اوپر لاؤ۔ کون ہے جس کو اپنے مال سے محبت نہیں؟ سب کو اپنے مال سے محبت ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحاب سے کون ہے جس کو اپنے مال سے محبت ہے؟ صحابہ نے عرض کی حضور سب کو ہی ہوتی ہے۔ کہا تمہیں پتہ ہے تمہارا مال کون سا ہے؟ کہا حضور اب آپ بتائیں، ہمیں تو یہی پتہ ہے جو جیب میں آ گیا وہ میرا، اب آپ بتائیں۔ آپ نے فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھا پی لیا، اس دنیا میں خرچ کر لیا یا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، وہ تمہارا مال ہے۔ جو کھا پی لیا اس دنیا میں موج کر لی، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اس دنیا میں موج کر لی، اور جو باقی بچے وہ تمہارا نہیں تمہارے وارثوں کا ہے۔ سائنٹیفک بات ہے، اصولی بات ہے، 2 اور 2 4 والی بات ہے، کوئی ایسے الجھن والی بات نہیں ہے۔ جو کھا پی لیا، جو خرچ کر اللہ، وہ میرا، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ میرا۔ اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ میرا، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ میرا۔ اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ میرا۔ اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ میرا۔ اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ میرا۔ اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ میرا۔ اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ میرا۔ اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ میرا۔ اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ میرا۔ اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ میرا۔ اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ میرا۔ اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ میرا۔ اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ میرا۔ اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ میرا۔ اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ میرا۔ اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ میرا۔ اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ میرا۔ اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ میرا۔ اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ می
اللہ نے اسے ضائع نہیں کیا، بلکہ اللہ نے کہا میں بڑھا کر تجھے دوں گا، سبحان اللہ، وہ بھی مل گیا۔ اور باقی جو ہی مرا تو وہ کوئی کہتا ہے یہ مٹھی میری ہے، کوئی کہتا ہے یہ کانٹے میرے ہیں، کوئی کہتا ہے بینک بیلنس میرا ہے، کوئی کچھ، کوئی کہتا ہے مکان میرا ہے، وہ تو آپ کا نہیں ہے۔ اور جو یہ کہتے ہیں میرا ہے ہوتا ان کا بھی نہیں ہے، وہ بھی بیوقوفی میں ہوتے ہیں، جھگڑنے ہوتے ہیں، ہوتا ان کا بھی نہیں ہے، یہ کسی کا نہیں ہے، یہ کسی کا بھی نہیں ہے، صرف وہ جو آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ تو جہاد اکبر ہمہ وقت ہے، اور چھوٹا جہاد تلوار کے ساتھ وہ بوقت ضرورت ہے۔ اگر ضرورت پڑ جائے تو جوانوں پر، اور جوان اگر کمزور پڑ رہے ہیں تو بوڑھے بھی لڑیں گے، بوڑھے کمزور پڑ رہے ہیں تو بچے بھی لڑیں گے، بچے کمزور پڑ رہے ہیں تو عورتیں بھی لڑیں گی، سب لڑیں گے، لیکن ضرورت کے وقت، بغیر ضرورت نہیں۔ ضرورت کے وقت مثلاً ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے، بڑی جگہ تھی، بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے تھے، بارش آ گئی، اب یہاں گھسا ہے ہم تو ضرورت کے وقت گھسے ہیں، یہ سمجھ لو جہاد اصغر ہے اور وہاں جہاد اکبر تھا۔ یہ مثال ایک دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تین چیزوں سے اگر تمہیں دوسرے پیارے ہیں، کوئی چیز بھی، دنیا کی کوئی چیز بھی تمہیں ان تین چیزوں سے زیادہ پیاری ہے، تو پھر اللہ نے کہا تم فاسق ہو، اور فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت چاہیے تو محبت مصطفیٰ میں گرفتار ہو جاؤ، اس لیے جب محبت مصطفیٰ ہوگی تو باقی دونوں چیزیں خود بخود ہو جائیں گی۔ ایک مائی آئی، بی بی آئی، چھوٹا سا بچہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جہاد میں لے جائے۔ آپ نے فرمایا بی بی میں اسے سنبھالوں گا یا لڑائی کروں گا؟ کہنے لگی حضور میرا خامد آپ پر فدا ہو گیا، میرے بھائی آپ پر فدا ہو گئے، میرے باپ آپ پر فدا ہو گئے، میرے جوان بچے بیٹے آپ پر فدا ہو گئے، اب میرے پاس کچھ نہیں اس کے علاوہ، اسے آپ لے جائیں، جب دشمن تیر چلائے گا اس کو سامنے کر دینا، 4-5 تیر تو روک ہی دے گا۔ یہ محبت مصطفیٰ میں جہاد کا یہ عالم ہو جاتا ہے۔ محبت مصطفیٰ ہو تو جہاد کا یہ عالم ہو جاتا ہے۔ محبت مصطفیٰ وہ بنیادی چیز ہے، وہ بنیادی ضرورت ہے کہ جس کو اپنا لیا جائے تو دنیا جہاں کی نیکیاں آپ کے ارد گرد آ جائیں گی۔ اگر اس میں کمی ہے تو پھر کوئی نیکی نہیں بنے گی، پھر ہم فاسق ہو جائیں گے، اور فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یہ قرآن پاک کا دعویٰ ہے، ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ یہاں بھی یہی اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا یہ قرآن پاک کتاب ہدایت ہے، ہدیٰ للمتقین، متقیوں کے لیے قرآن پاک ہدایت ہے، لیکن جو متقی نہیں فاسق ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اسے گمراہ ہو جاتا ہے۔ اب کیا کریں؟ قرآن پاک سے ہدایت لینا چھوڑ دیں؟ نہیں دوستو، جس نے بھی کوشش کی اس سے خود کچھ اخذ کرنے کی، اس کو پہلے سوچنا چاہیے کہ میں متقی ہوں کہ نہیں ہوں، تقوی میرے اندر ہے کہ نہیں ہے۔ اگر تقوی ہے قرآن پاک کھولو، اس کا ہر حرف تمہیں سیدھے راستے پر لے جائے گا۔ یہ شرط ہے، متقی ہونا شرط ہے ہدایت کے لیے۔ اگر ہے قرآن پاک کھولو، اس کا ہر حرف، ایک ایک حرف آپ کو آگے سے آگے لیتا جائے گا۔ اور اگر متقی نہیں ہے تو پھر قرآن پاک سے از خود، یہ یاد رکھیں میں نے کہا از خود،
اس سے کوئی چیز اخذ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ آج کل جو ہو رہا ہے، جو گمراہی پھیل رہی ہے، وہ اس وجہ سے پھیل رہی ہے، ادھر گانا گا کر آتا ہے، ادھر قرآن کا درس دے رہا ہوتا ہے، ادھر ڈانس کر کے آتے ہیں، ادھر آ کے قرآن پاک کا درس دے رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ قرآن پاک سے خود اخذ کرنا چاہتے ہیں، جو خود اخذ کرنا چاہتا ہے اور متقی نہیں ہے وہ اخذ نہیں کر سکتا۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، متقی پرہیزگار نے جو اخذ کیا ہے اس کو فالو کرو، جو متقی نے اخذ کیا ہے اس کو فالو کرو، تو پھر تم صراط مستقیم پر چلے جاؤ گے۔ اسی لیے بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ترجمہ جو ہے اس کو فالو کیا کرو، کیونکہ وہ پکے متقی تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں متقی بنا دے، اگر متقی نہیں بنے تو کونوا مع صادقین کے حوالے سے متقیوں کی سنگت اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، اور ان سے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا فیض عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا نبی